اس الیکشن میں 2024 میں کس پارٹی نے کیا لوز کیا ہے, کس پارٹی نے کیا گین کیا ہے. ہر سیاسی جماعت نے اپنی اپنی جگہ پر لوز کیا ہے, ماں سوائے ایک پارٹی ہے جو میرے خیال میں سندھ تک محدود ہے, اس کا نام میرے خیال میں موسٹ پروبیبلی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کہ کس طرح لوز سندھ تک محدود ہے. سندھ میں تو ایسے لگا کہ صرف ریلا جو بہ رہا تھا نا وہ پیپل پارٹی کا بہ رہا تھا. 2018 میں معتبر صحافی معتبر لوگ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی دی گل ہو گئی, تو اینی گل نہیں ہوئی اسی جتنا شوشا چھوڑا گیا تھا. 116 سیٹیں لی تھی. تو آج کے لاڈلوں کو کیا ملا؟ مجھے بتائیں, میڈیا نے رانا ثناء اللہ کو کہا تھا کہ وہ کہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. میڈیا بناتا ہے چیزوں کو. 11 قومی اسمبلی کے سمجھے کہ نشستیں لے لی ہیں جس بھی جماعت نے, نہیں صدر کی آج تک نا. پیپلز پارٹی کے 10 ممبر الیکٹ ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی اس کا مطلب ہے کہ پچھلی دفعہ 7 تھے, اب 10 ہو گئے. 10 ہو گئے, 3 کا اضافہ ہو گیا. تو پھر گین ہی کیا نا. پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا. کتنی سیٹیں تھی کاف لیگ کی؟ یار اس طرح تو آپ چلے جائیں منظور بٹو کے پاس, بس وہی میں اسی ادھر ہی آ رہا ہوں. گین نہیں کیا کسی سیاسی جماعت. جو میاں نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ ہے, ایک پروگرام میں آپ ہی نے کہا تھا فرق عمران خان میں اور نواز شریف میں یہ ہے کہ عمران خان اقتدار جانے کے بعد لڑائی کر رہا تھا اور نواز شریف اقتدار میں آنے کے بعد کرتا ہے. ٹریک ریکارڈ نواز شریف کا بھی دیکھ لو کہ 90 سے لے کے وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دیتے ہیں. یہ عمران پہلا ہمارے ہاں پہ ایسا حکمران آیا جو حکومت میں رہا تو وہ بسم اللہ کرتا تھا, فوج کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو. السلام علیکم ناظرین, آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے معروف صحافی تجزیہ کار جناب عبدالستار خان صاحب. تو آج خان صاحب سے گفتگو کا سٹارٹ کرتے ہیں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن الحمدللہ بڑے امن و امان سے ہو گئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا جو کوئی ملک کے لیے نقصان کا باعث ہوتا. آج کا موضوع یہ ہے کہ اس الیکشن میں 2024 میں کس پارٹی نے کیا لوز کیا ہے اور کس پارٹی نے کیا گین کیا ہے, تو اس بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے. جی خان صاحب, آپ کو سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کس پارٹی نے کیا لوز کیا. پارٹی کسی نے گین کچھ نہیں کیا, ہر سیاسی جماعت نے اپنی اپنی جگہ پر لوز کیا ہے, ماں سوائے ایک پارٹی ہے جو میرے خیال میں سندھ تک محدود ہے, اس کا نام میرے خیال میں موسٹ پروبیبلی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اچھا خان صاحب یہ بتائیے, میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ کس طرح سندھ تک محدود ہے, یہ ذرا پلیز بتائیے. سندھ تک محدود ایک ایریا ہے, ریجن ہے, شہر ہے, صوبہ ہے, آپ وہاں سویپ کر جاتے ہیں. باقی صوبوں میں نا آپ کی حالت پتلی رہتی ہے, اتنی مضبوط نہیں رہتی جتنی کہ آپ سندھ میں دکھاتے ہیں. سندھ میں تو ایسے لگا کہ صرف ریلا جو بہ رہا تھا نا وہ پیپل پارٹی کا بہ رہا تھا, اور شہری علاقوں تک یہ لگا کہ ایم کیو ایم بھی ہے اور پیپل پارٹی بھی ہے اور آزاد بھی ہیں. اس کے علاوہ سندھ سے باہر پیپل پارٹی کا ریلا جو ہے نا, جسے ریلا کہتے ہیں, ویو کہتے ہیں, لہر کہتے ہیں, وہ کسی صوبے میں نظر نہیں آئی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ محدود ہے سندھ کی حد تک. یہ 2008 سے آنورڈ اب ان کی میرے خیال 135ویں حکومت ہوگی, یعنی کہ وہی حکومت کر رہے ہیں 2008 سے آنورڈ. ہر جو اس کے بعد 2008 کے بعد چلا سلسلہ, اس میں پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کرتی نظر آئی ہے. باقی جو جماعتیں ہیں نا, اگر آپ لیں نا نون لیگ کو, تو مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک کے حوالے سے جو ایک امپیکٹ آ گیا تھا ان کے اوپر, وہ 2022 کے بعد آ گیا تھا. محسوس ہو رہا تھا کہ نون لیگ اب اس طرح سے مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی جو جماعت ہے, ویسے تو مسلم لیگیں پاکستان میں 24 آج تک بنی ہیں, ہر ایک کو ضرورت پڑتی تھی. چاروں کے چاروں جو ڈکٹیٹر آئے اس ملک میں, انہوں نے اپنی اپنی مسلم لیگ بنائی. اس کے علاوہ میری اور آپ کی طرح کے جو, میں پھر اپنے سوال کی طرف آؤں گا کہ کس پارٹی نے کیا گین کیا, کیا لوز کیا. دیکھیں لوز اس طرح سے کیا کہ مسلم لیگ نون نے جتنی سیٹیں لی ہیں, یہ ایک اندازے کے مطابق ایسا ہے جیسے ہاف آف دی اسٹرینتھ اس نے لوز کی ہے. میں خان صاحب میں پھر سوال دہراؤں گا, میں عددی لحاظ سے کہہ رہا ہوں,
اگر آپ اس میں فلسفہ جاننا یار چاہتے ہیں تو وہ تو پھر آپ عددی لحاظ سے یہ ہے، عددی لحاظ سے کہ جو سیٹیں ملی ہیں نون لیگ کو اور جو آزاد امیدوار، اب یہاں پر ہمیں بار بار کہنا پڑے گا آزاد ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ جی آزاد پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو آزاد کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے جو نشانے پہ تھی 2018 میں جو نیشنل اسمبلی کی 116 تھی ان کے پاس، اب وہ اپنی 116 سے بہت دور ہے، کیونکہ یہ 97 98 96 کا جو آپ فگر بتا رہے ہیں اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جنرلی آزاد امیدوار ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد کو کنسیڈر کر رہے ہیں وہ اس میں بڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے، الٹا نہیں، کم نہیں، ہونے کے چانسز ہیں. 101 آ رہے ہیں ابھی تک، جس میں سے اگر آپ جائیں تو 10 12 5 7 جو بھی ہوں گے وہ کم ہی ہوں گے جو کسی پارٹی سے ناراض ہو کے نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں. جیسے کہ 2018 کے انتخابات میں ہوئے تھے کہ پورے ملک سے 54 لوگ تھے، 50 لوگ 54 جو آزاد امیدوار الیکٹ ہوئے تھے. اب اس پہ تو پابندی نہیں لگتی، آپ لگا نہیں سکتے، ان کی مرضی ہے نون کی طرف چلے جائیں، ان کی مرضی ہے پی ٹی آئی کی طرف چلے جائیں، ان کی مرضی ہے پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں. لیکن زیادہ تعداد میں پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ ان کا دور چل رہا ہے اور مہربان انہی پہ مہربان ہے، اس لیے ان جنرلی آزاد جو امیدوار تھے ان کی کچھی خاصی پھر میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ آج کے دن میں آزاد کی پھر اڑان جن کا چل رہا ہے، جنہ دی گل ہو گئی سی اور پھر یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ کنی کی گل ہوئی سی. نہیں وہ دیکھیں نا، میں نے اس لیے کہا کہ ہر ایک نے لوز کیا ہے. 116 سیٹیں تھی پی ٹی آئی کی 2018 میں. اب پی ٹی آئی 2018 کا جو ان کا تھا، جو ہدف انہوں نے حاصل کر لیا تھا 116 اس سے بہت پیچھے ہے. نون لیگ کا بھی یہی حساب ہے کہ نون لیگ یہ سمجھ رہی تھی کہ اب چل چلا کا دور ہے پی ٹی آئی کا. اس کا جو سربراہ ہے عمران خان وہ صرف بڑکے مارتا ہے، اپنے لوگوں کو اٹھاتا ہے، اجاگر کرتا ہے، بہکاتا ہے، بھڑکاتا ہے یا اس میں جوش جذبہ ڈالتا ہے. پریکٹیکلی آن دی گراؤنڈ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پریکٹیکلی آن دی گراؤنڈ شاید اب وہ بات نہیں رہی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. گو کہ پی ٹی آئی کو 2018 کی نسبت اچھی خاصی ریٹریو کیا انہوں نے سیٹ عددی حساب سے. جتنی بھی سیٹیں تھیں آزاد امیدوار لے گئے، یہ اتنی بھی نہیں تھیں کہ جو خاص حلقے کہہ رہے تھے. خاص حلقے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ اپنا حساب کتاب نکالتے ہیں کہ یہ کون سی جماعت ہے، اس کو کتنی امکانات ہیں، کتنی نشستیں ملیں گی، یہ کون سی جماعت ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ اگر جو سپورٹر ہے پارٹی کا، چاہے وہ خاکسار تحریک کا کیوں نہ ہو، وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید میری جماعت اس دفعہ فنا فلا کر دے گی. اس سے ہٹ کے جو واقعی جہاں کی کیلکولیشن ہوتی ہے، جو حساب کتاب لگایا جا رہا ہے، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ایگزٹ پول نہیں ہوتا، یہاں پہ گیلپ نہیں ہوتا. میری جماعت لڑ رہی ہے نا، میں نے اپنا گیلپ کرا دیا، میں نے اپنا پول کرا دیا. آپ انتخابات سے پہلے کی بات کر رہے ہیں نا، پول وغیرہ انتخابات سے پہلے ہوتے ہیں. ہم آج جس سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں تو لوزر ہے نا، ہر ایک پارٹی سر اس کو دیکھیں نا. آپ دیکھیں کہ 2018 میں چلے، آپ جیسے معتبر صحافی، معتبر لوگ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی دی گل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب رزلٹ آیا تو وہ اینی گل نہیں ہوئی اسی جتنا شوشہ چھوڑا گیا تھا. 116 سیٹیں لی تھی، 2018 کی بات کر رہا ہوں کہ اکثریت جو حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت چاہیے وہ کوئی بھی پارٹی نہیں حاصل کر سکی تھی. اس کے بعد نہیں اس وقت یہ تھا کہ نیشنل اسمبلی میں جو پی ٹی آئی تھی اس کا اور نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا ایک بڑا فرق تھا بیچ میں. گزارش سن لینا، جب جو لاڈلے تھے 2018 کے، میں اس سینس میں کھل کے آتا ہوں. آج کے لاڈلوں کو کیا ملا ہے؟ اچھا سن لینا، اب وہ اس کو 60 ملی ہیں، کتنی ملی ہیں؟ آپ اس نہیں 72 پہ جا رہے ہیں، 72 ملی ہیں نا. تو آج کے لاڈلوں کو 72 ملی، 2018 کے لاڈلوں کو 116 ملی. اس میں فرق دیکھیں نا، فرق کیا ہوا کہ 2018 میں سزائیں دے رہے تھے، ڈسکوالیفائی کر رہے تھے، حنیف عباسی کو یعنی کہ رات کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو وہ ایک چیزیں چل رہی تھی. لیکن اس دفعہ جو ہوئے ہیں معاملات وہ آپ کے سامنے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو نون لیگ نے ایک بیانیہ جاری کیا تھا، ساڈی گل ہو گئی ہے،
جڑی ساڈی گل ہو گئی ہے وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. ان کی دیکھیں جو نون لیگ کے نہیں نون لیگیوں نے جو بیان ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ 88 87 میڈیا نے بنا کے سر میڈیا میں ان کی گل بات ہو. مجھے بتائیں میڈیا نے رانا ثناء اللہ کو کہا تھا کہ وہ کہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. یار ساڈی میڈیا نے تو جو بات ہوتی ہے اسے اٹھا کے بات کرنی ہوتی ہے نا, پاس سے تو نہیں کی میڈیا نے. میڈیا بناتا ہے چیزوں کو, بناتا نہیں, کچھ نہ کچھ اس کا ہوتا ہے تو بنتا ہے نا. کچھ ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے وہ ہم اتنا بنا دیتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. وہ ہے اتنا, ہاں جی, تو ہمیں اس طرح ہی پیش کرنا چاہیے. اب اتنے کو اتنا پیش کریں گے بات مختلف ہو جائے گی, اگر اتنے کو اتنا بنا کے پیش کریں گے بات ڈفرینٹ ہو جائے گی. سندھ میں تو سادہ اکثریت لے لی پیپلز پارٹی نے, بغیر کسی کے ساتھ الائنس کے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے. اب جو دوسری طرف آ جائیں کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں 11 سیٹیں لی ہیں, ادھر حکومت بنانے کے لیے. بلوچستان ایک ایسا ایریا ہے, صوبہ ہے. سوال میرا مکمل. اب دیکھیں بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں نشستیں جو ہیں نا وہ 51 ہیں, 52. ٹھیک ہے جی, اچھا آپ کہہ رہے ہیں 52, وہ 51 ہے. 51 ٹھیک ہے, ہو گیا. وہ 51 میں سے 11 سیٹیں وہ لے رہی ہیں. بلوچستان کا سین جو ہے نا کیسا ہو جاتا ہے کہ 7-8 آپ نے لے لیں, 6-7 کسی اور نے لے لیں, 5-6 کسی اور نے لے لیں, 10 کسی نے لے لی. ایبسولوٹ میجورٹی کا جو ٹرینڈ دیکھنے میں آیا نا بلوچستان کو نکال کے, ایبسولوٹ میجورٹی کا ٹرینڈ پنجاب دیتا رہا ہے, KPK دیتا رہا ہے اور سندھ دیتا رہا ہے. اس مرتبہ پنجاب نے بھی ایک سپلٹ قسم کا دیا. خیبر پختونخوا میں سویپ ہو گیا, PTI نے سویپ کر دیا. سندھ میں پیپل پارٹی نے سویپ کر دیا. بلوچستان ایک ایسا ایریا رہ جاتا ہے پہلے دن کا کہ جہاں پر مل ملا کے نا, جسے کہتے ہیں نا آپ کو میرے ساتھ ملنا پڑے گا, مجھے آپ کے ساتھ ملنا پڑے گا, تب جا کے حکومت بنتی ہے. ہاں صاحب, میں جو اس کو سوال کی ڈیپتھ میں اگر جائیں تو پاکستان میں جانا ہے, جی جانا ہے, تو اسی لیے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں تو اچھا, اس میں گزارش یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے 11 ممبران کا مطلب آپ اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ جب صدارتی الیکشن ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے ایک ممبر کا ایک ووٹ کنسیڈر ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے سر کہ سب سے کم نشستیں ہیں بلوچستان, اس کو کر دیا نا پیرامیٹر. اب اس کے ایک MPA کا مطلب ہے پنجاب کے 7 MPs کے برابر آئے گا نا. سر آئے گا, آنا ہے نا. اب سب سے اہم الیکشن, اور سر گزارش سن لیں, 11 کے ساتھ 11 ووٹ ہیں. اگر قومی اسمبلی کا ایک, آپ 11 قومی اسمبلی کے سمجھے کہ نشستیں لے لی ہیں جس بھی جماعت نے, ایک ممبر کا. اچھا, اس سے دوسری آ جائے صدر کی حد تک, دوسری نہیں صدر کی حد تک نا. ہاں سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں. جب ایک دوسرا معاملہ میں آپ کے سامنے جو انتہائی اہم ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں پنجاب کے مثال کے طور پہ 30 ممبروں سے ایک نشست آتی ہے سینٹ کی, اور جو بلوچستان کے کو 3 یا 4 سے ایک آتی ہے, تو اس میں بھی نہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ہم جیسے کہتے ہیں نا ایک بیماری, ہمیں تو 1,500 بیماریاں لگی ہوئی ہیں, اس میں ہارس ٹریڈنگ بھی ایک بیماری ہے. تو اس ایک وقت میں جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, اس ایک وقت میں جب پریزیڈنشل الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, تو جو یہ ہارس ٹریڈنگ کا سب سے بڑا بھاؤ جو ہے نا وہ بلوچستان سے نکلتا ہے. سر میں وہ بات نہیں, میں تو ابھی یہ تو آپ نا دور, خاص صاحب آپ دور کی کوڑی لا رہے ہیں. میں جو ابھی آپ یہ مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہے سر, اس کو آپ نے کہا جی پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہے. اگر بلوچستان کے ووٹوں کی اہمیت کو صدارتی الیکشن میں رکھ لیں اور سینٹ میں رکھ لیں, چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں. اچھا, دوسری طرف آ جائیں. پارٹی نے بس وہ کر دیا جو آپ چاہتے ہیں کہنا. جی میں وہ جو کیا ہے میں وہ جو انہوں نے کیا ہے, آگے آپ آ جائیں. پنجاب میں 136 نشستیں آ گئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی, 134 آزاد ہیں. اچھا, 136 کا مطلب یہ ہے, یہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز کی ہم بات کریں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہاں گین کیا ہے, کیونکہ 2018 میں 130 نشستیں تھیں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز. آج 2024 میں وہ 136 لے گئے, یعنی کہ پچھلے اپنے ریکارڈ سے 6 مزید نشستیں وہ لے گئے. اچھا, اس وقت ہوا یہ تھا کہ جو PTI کی پارٹی تھی, ڈائریکٹلی الیکٹڈ میں ممبرز کی بات کر رہا ہوں, جس میں ریزرو سیٹس خواتین کی نہیں ہیں, مائنورٹی ابھی ہم وہی کر سکتے ہیں جو ہوئے ہیں. ڈائریکٹلی وہ الیکٹ ہوئے تھے PTI کے 122. اب PTI کے 122 ہوئے تھے الیکٹ, ٹھیک ہے,
لیکن اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج مہربان تھی پی ٹی آئی پہ، تو بجائے اس کے کہ نون لیگ کی حکومت بنتی کہ ان کے 130 تھے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز اور پی ٹی آئی کے 122 تھے، تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں بن گئی. اب وہی چیز لے کے آئیں کہ نون لیگ نے پنجاب کی حد تک گین کیا اور پنجاب کی حد تک پی ٹی آئی نے لوز کیا، کیونکہ 122 تو نہیں ہے ان کی، 122 ان کی نہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس ایک وقت میں سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ یا فوج پی ٹی آئی پہ مہربان نہیں ہے جس طرح 2018 میں تھی. وہی میں تو obvious بات ہے کہ اچھا اس وقت ایک ایج ملے گا. اب آپ ایج دینا شروع ہو جاتے ہیں. خان صاحب آپ کی بات تھی کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود رہ گئی ہے. میں پنجاب نے کہہ دیا پیپل پارٹی کے بارے میں جو آپ جملہ کہنا چاہتے ہیں، جو لفظ کہنا چاہتے ہیں، جو فکرہ کہنا چاہتے ہیں، میں نے کہا وہ کھلوا دو مجھ سے. میں آپ کی طرح بات نہیں کر سکتا کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں جو سامنے ہے اس کے اوپر کر رہے ہیں. پنجاب میں 136 ہیں، 134 آزاد ہیں. پیپلز پارٹی کے 10 ممبر الیکٹ ہوئے ہیں. پیپل پارٹی اس کا مطلب ہے کہ پچھلی دفعہ 7 تھے، اب 10 ہو گئے، 10 ہو گئے، 3 کا اضافہ ہو گیا، تو پھر گین ہی کیا نا. 297 میں. اس سے ایک بات ہے آپس کی، جب آپ اس گنتی میں ہو نا، جسے کہتے ہیں کہ ڈبل ڈیجٹ کو آپ ٹچ نہیں کر رہے، تو اس میں گین یا لوز کرنا میٹر نہیں کرتا. آپ میٹر کہاں کرتا؟ سر مجھے بتائیں، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا، کتنی سیٹیں تھی کاف لیگ کی؟ یار اس طرح تو آپ چلے جائیں منظور بٹو کے پاس، بس وہی میں اسی ادھر ہی آ رہا ہوں. اس طرح آپ چلے جائیں، آپ نے آپ چلے بادشاہ بندے ہیں خان صاحب، آپ کا جسے جو چاہے آپ کا ہو گیا بادشاہ. پہلے مجھے یہ تو بتاؤ، مجھے خود نہیں مثلا پتا چلا. آپ اعداد و شمار کی اہمیت کو نہیں بتائیں بادشاہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 ممبروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ڈبل ڈیجٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. موجودہ جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں، اگر پیپلز پارٹی گین نہیں کیا کسی سیاسی جماعت نے. بھائی جان، گین کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہوں گین کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو اڈیالہ جے میں ایک بندہ پڑا ہوا ہے، وہ اور اس کی جماعت فرام دی ڈے ون کہہ رہی تھی کہ 2/3 3/4. اس کے بعد نواز شریف آتا ہے باہر سے، وہ کہتا ہے میجورٹی مجھے ملے گی. نہ 2/3 اس کو ملی، 3/4 اس کو ملی، نہ میجورٹی اس کو ملی. تو انہوں نے لوز ہی کیا نا. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری یہ اسٹرینتھ ہوگی، جب وہ اسٹرینتھ نہیں نکلتی تو آپ نے لوز کیا. میں کہنے کی بات نہیں کر رہا، میں جو فگر آ رہے ہیں آج دن تک کے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں جو عددی طور پہ ووٹ لیے گئے. اب دوسری طرف آ جائے قومی اسمبلی کی نشستوں میں، تو پیپلز پارٹی کی کل ملا کے 54-55 تھی پچھلی اسمبلی میں، تو 54 تو وہ ابھی لے چکے ہیں نشستیں، اور جب اس کے ساتھ مخصوص نشستیں ایڈ ہوں گی تو پیپلز پارٹی نے یہ دیکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ یہ چیز سوٹ کس کو کرتی ہے. ایک بات آپ ذہن، میرا یہی سوال تھا جو آپ، میرا خیال ہے اگر میرا نام اسٹیبلشمنٹ ہے تو مجھے تو بڑی سوٹ کر رہی ہوگی کہ کوئی جماعت بھی اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ مینو آن دیو، میری حکومت بنن دیو تو پھر میں اے کر دیاں گا، میں او کر دیاں گا. اب کوئی بھی جماعت اس پوزیشن میں نہیں جو یہ کہہ سکے، کیونکہ اسے سہارے کی ضرورت ہے. انہی 10 سیٹوں کی جس کی آپ بات کر رہے تھے، ان کے سہارے کی ضرورت ہے. اب آپ میری بات کی طرف آ گئے ہیں. سہارے کی ضرورت ہو جائے تو لوز ہی کیا نا. بڑی سیاسی جماعتوں کو جب سہارے کی ضرورت پڑ جائے تو لوز کیا انہوں نے. لوز کیسے کیا؟ اب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف، اب وہ 3 صوبائی جیتے، 3 قومی کے جیتے. اپنے گھر میں چوہی شجاع حسین ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوں گے. اب دیکھیں میں 3 کی بات کر رہا ہوں، سچویشن کس طرح کی ہے. اس سچویشن میں وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوگا کہ نہ تو پیپل پارٹی کے ہمیں نظر انداز کر سکتی ہے اور نہ ہی مسلم لیگ نون ہمیں نظر انداز کرے گی. اب دیکھیں نا انہوں نے پوزیشن کس طرح کی بنا لی ہے. اگر اس حوالے سے آپ کہتے ہیں نا کہ 2-2 4-4 6-6 8-8 10-10 پھر ان کی ویلیو بنتی ہے، ورنہ ادروائز اگر کوئی جس طرح سے ہوتا ہے جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اگر سندھ میں پیپل پارٹی سویپ کرتی تھی تو پنجاب میں وفاق میں نون لیگ سویپ کرتی تھی. پھر جب یہ حکومت بناتے تھے نا، پھر جو سپیس ان کو اویلیبل ہوتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ان کو سپیس دیتی ہے، پھر یہ اس میں نہیں رہتے کیونکہ میجورٹی ان کے پاس ہوتی ہے. پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے. یہ جو میاں نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ ہے، ایک پروگرام میں آپ ہی نے کہا تھا کہ فرق عمران خان میں اور نواز شریف میں یہ ہے کہ عمران خان اقتدار جانے کے بعد لڑائی کر رہا تھا اور نواز شریف اقتدار میں آنے کے بعد کرتا ہے. ٹریک ریکارڈ نواز شریف کا بھی دیکھ لو کہ 90 سے لے کے سر آخری اس کی حکومت تک، وہ جب حکومت میں آتا ہے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہوتے ہیں اس کو حلف لیے وزیر اعظم کا،
वो इस्टेब्लिशमेंट और फौज के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उसका बताता है। ये इमरान पहला हमारे यहाँ पे ऐसा हुक्मरान आया जो हुकूमत में रहा तो वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करता था, फौज को भी इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन जब किक आउट किया गया इमरान खान को तो इमरान खान ने कहा इनसे पैड़ा बंदा कोई नहीं है। क्यों? इमरान को किक आउट किया। हुकूमत में रहते हुए डैमेज करना, हुकूमत से बाहर निकलते हुए किसी की तजलील करना, दो चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। अब यहाँ पे अब इस वक्त कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है, ऑब्वियस बात है। एक बात ज़हन में रखना कि नमक हरामी कर सके और एहसान फरामोशी कर सके। एक बात ज़हन में रखना, एक डेवलपमेंट हुई जिसको महसूस करने वाले महसूस कर सकते हैं। वो डेवलपमेंट क्या हुई? नवाज शरीफ ने भी इस्टेब्लिशमेंट और फौज को आंखें दिखाता रहा, कड़ियाँ लगाता रहा। इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट और फौज को आंखें दिखाता रहा, तड़ियाँ लगाता रहा। अब ये सिचुएशन क्या बना दी है? सिचुएशन ये बना दी है कि कहीं ना कहीं से, क्योंकि मूव्स ऐसी चल रही होती, सारी मूव्स मीडिया पे नहीं आती। मीडिया पे सिर्फ क्या आता है, जो सियासी बयानात नहीं होते, जो मैं मीडिया को आके देता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूँ, किसी फंक्शन में दूँ, या फिर अपना स्टेटमेंट जारी करूँ, प्रेस रिलीज, वही मीडिया में आती है। आज कौन किसको मिला बड़ी मुश्किल से मीडिया में आता है। अच्छा, वो जो मिले हैं दो बंदे, उन्होंने क्या बात की हमें पता ही नहीं होता। टिल द टाइम कोई कभी चीज़ लीक हो जाए, वरना हम टेवे मार रहे होते हैं। आज फलाने चले खान साहब एक टेवा मार दें कि आपकी नज़र में आने वाला वज़ीर आज़म नहीं, कौन है? मैं क्यों टेवा मारूं? मुझे क्या ज़रूरत पड़ गई है? मैंने सारी ज़िंदगी हार्डकोर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है, जिसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, दस्तावेज़ात होते हैं। अगर कोई मुझे अदालत में घसीटना चाहे तो मैं अदालत में सुरखरू होकर निकल सकता हूँ। टेवे में ये होगा, अगर कोई बंदा फाड़ ले के आओ जी बुलाओ ये अदालत, तो मेरे को माफ़ी मांगने के अलावा कुछ नहीं होगा कि मैं टेवा मारे। आप देखें ना, वो अलग बात है कि आजकल, अच्छा इसको हम इस तरह लेंगे जिस तरह एक जुमला आता है, चल रहे हैं। मेरी अर्ज सुन लें कि वो साथ एक जुमला ऐड कर दे तो वो टेवा चल जाता है कि ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस पार्टी ने इतने बड़े। इसमें एक और बात, गैर रस्मी और गैर हतमी में बात बता दूं। गैर रस्मी और गैर हतमी में भी अगर आप टेवा चलाने की कोशिश करेंगे ना, उस गैर हतमी गैर रस्मी में भी, गैर सरकारी में भी खुदाई के सामने पकड़े जा सकते हैं। ले नाजरीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। 96 न्यूज़नामा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।